ہاللویہ۔ اور میں درخواست کرنا چاہتا ہوں بھائی نور کھڑے ہو کر اس کو بلند آواز سے پڑھے تاکہ سب بغور سنیں اور پھر ہم آج اسلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ ہاللویہ۔ سب تیار ہیں؟ ہاللویہ۔ سب خوش ہیں؟ زوردار تالیاں بجائیں خدا کی حضوری کے لیے۔ ہاللویہ۔ جی محمد چین اور اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے، پھر تیسرے دن قنا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس بہن نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ بس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا تو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے۔ تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے قنا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ ہاللویہ۔ زوردار تالیاں بجائیں کے لیے۔ ہاللویہ۔ تھینک یو جیسس۔ ہم سب نے باغور میرا ایمان ہے کہ آج اس پیغام کو، اس حوالہ کو جو بائبل مقدس میں آج ہم نے پڑھا ہے، ہم سب نے باغور سنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی جو اس نے زمین پر گزاری، یہ پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اور اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح زیادہ تعلیم پر جو تھے وہ فوکس کرتے تھے، زیادہ تعلیم دیتے تھے، لیکن یہاں سے جب ایک شادی کے اندر ہے تو یہاں سے پھر باقاعدہ معجزات کا بھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلا جو معجزہ ہے خداوند یسوع مسیح نے ایک شادی کے اندر جب ان کو وہاں پر بلایا گیا تو وہاں پر یہ پہلا معجزہ کیا۔ ہاللویہ۔ تو تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معجزہ کیا تھا۔ پانی کو میں بنانا محض معجزہ نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پر بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تھا۔ ہاللویہ۔ میں جو بنائی گئی ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر میں ختم ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ ان کو پانی سے کیا کرو، مٹکوں کو پانی سے بھر دو۔ تو یہ تقریباً جو اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ یہاں پر لکھا بھی ہے 2 اور 3 من کی گنجائش تھی۔ وہاں پر جو پتھر کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، کتنے من کی گنجائش تھی؟ 2 سے 3 من کی، اور اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 12 سے 18 من جو ہے وہ میں یہاں پر تیار کی گئی ہے۔ کتنی من؟ 12 سے 18 من جو میں تیار کی گئی ہے، اور اس کے لیے 12 سے 18 من کے لیے آپ کو انگور جو درکار ہیں وہ ہیں 72 من۔ کتنے من؟ 72 من۔ اور پھر یہ 72 من انگور اگر آپ کو لانا ہے تو ایک ہی پاکستان سے، ایک کھیت سے آپ کو یہ نہیں ملیں گے۔ 72 من انگور اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 7 سے 8 جو ہے وہ آپ کو پاکستانوں میں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے 100 سے زیادہ مزدور آپ کو چاہیے ہوں گے۔
کتنے مزدور چاہیے؟ 100 سے زیادہ۔ اور پھر یہاں پر جو میں پہلے تھی وہ لو کوالٹی کی میں تھی، ناقص میں تھی، جو پہلے پی جا رہی تھی، جو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 18 مہینے میں تیار ہوتی تھی۔ کتنے مہینے میں؟ اور اگر آپ نے اچھی کوالٹی کی اور ہائی کوالٹی کی اگر آپ نے میں پینی ہے تو وہ میں جو تھی وہ 18 سال میں تیار ہوتی ہے۔ کتنے سال میں؟ کتنے سال میں؟ 18 سال میں۔ 18 مہینے اور 18 سال۔ سو یہاں پر جو میں یسوع نے تیار کی ہے وہ کون سی میں ہے؟ جو 18 سال کے بعد تیار ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اب 18 من جو میں یہاں پر تیار ہوئی ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میر مجلس کے پاس جب میں کو لایا گیا ہے تو اس نے جب اس میں کو چکھا ہے تو وہ حیران ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ حیران کہ یہ کیسی میں ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو یہاں پر تیار ہوئی ہے وہ 18 سال کے بعد ایسی میں بنتی ہے تو اس کو پینے والے لوگ کتنے لطف اندوز ہوں گے اور کتنے خوش ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر جو میں تیار کی گئی ہے اس کے اندر اب ہم جو یہاں پر موجود ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم اس معجزات کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر معجزہ کرے گا تو کیا ہمارے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر بھی معجزہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ 100 سے زیادہ مزدور آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اگر خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر رہیں گے؟ آپ کے شادی ہے گھر میں، دولہے کی طرف سے بھی لوگ ہیں، دلہن کی طرف سے بھی لوگ جمع ہیں، اور وہاں پر پتہ چلے کہ روٹی ختم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہاں پر صرف شرمندگی نہیں ہے، جو اس وقت کے اندر دستور تھا یہودیوں کے اندر، وہ ایسا ایک دستور تھا ان کا کہ اگر آپ نے مہمانوں کو بلا کر ان کو ان کی اچھی خاطر تواضع نہیں کی، ان کو کھلایا پلایا اچھے سے نہیں ہے، تو وہ اگر آپ پر خوش نہیں ہوئے تو وہ اس وقت کے اندر یہ تھا کہ وہ آپ پر کیس کریں گے اور اسی وقت وہ آپ کو عدالتوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ جرم تھا اس وقت میں۔ کیا تھا؟ یہ جرم تھا اگر آپ نے اپنے مہمانوں کو اچھے سے ان کی خاطر تواضع نہیں کی تو یہ کتنی بڑی شرمندگی بنتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیں دیکھیں اسی حوالہ کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیسا معجزہ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے، اور وہ ہر وقت معجزہ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تیسرے دن قانا گلیل میں ایک شادی تھی اور یسوع کی ماں وہاں پر موجود تھی۔ یسوع کی ماں وہاں موجود تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یسوع کی ماں مریم ہے اس کے رشتہ دار ہیں جہاں پر یہ شادی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کو بھی وہاں پر کیا تھی؟ دعوت تھی۔ اس شادی میں یسوع کے شاگردوں کو بھی کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروگرام میں، اپنی خوشی میں یسوع کو دعوت نہیں دیتے تو پھر کیسی بڑی ناکامی ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی غم کی کیفیت ہے، کوئی فوتگی ہے تو ہم جو ہے وہ بن بلائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شادی کی تقریب ہے، اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہاں پر ہم بن بلائے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ نہیں جاتے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کو کیا ہے؟ دعوت ہے۔
اور اس معجزے کے اندر ایک یہ خوبی ہے، آج 5 خوبیاں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے یہ نوٹ کر دی ہیں 5 خوبیاں، ٹھیک ہے؟ آج کے ہمارا جو آج کا میسیج ہے، اس کا وہی ٹاپک بنتا ہے جو ہم گیت گاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ یسوع کی موجودگی حالات کو بدل دے گی، ہاللیلویا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یسوع کو دعوت دیں گے تو جب یسوع آئے گا تو کوئی بھی ناکامی نہیں رہے گی، کوئی بھی شرمندگی نہیں رہے گی۔ اس شادی کے اندر یسوع اور اس کے شاگردوں کو کیا دی گئی ہے؟ دعوت دی گئی۔ تو یسوع کو دعوت دینا یہ پہلی ایک خوبی ہے۔ کیا ہے؟ یسوع کو دعوت دینا۔ اپنی خوشیوں میں، دکھوں میں تو وہ آ ہی جاتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی یسوع کو کیا کریں؟ دعوت دیں۔ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو باجے والوں کو اور لائٹنگ والوں کو اور ہوٹلز بک کرنے کے لیے ہم پہلے سے مہینہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھا نا، ٹول کی واسطے پہلے مہینہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ لیکن جب یسوع کو ہم اپنی شادیوں کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر پہلا کارڈ یسوع کو دیں گے تو یسوع کیا کرے گا؟ ہماری زندگی میں آئے گا، ہاللیلویا۔ سو ضرورت اس بات کی ہے اس بڑے معجزے کے اندر کہ ہم کیا کریں؟ یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں، ہاللیلویا۔ اپنی خوشیوں میں بھی اسے دعوت دیں۔ جب وہ آئے گا تو پھر ہماری کوئی شرمندگی، کوئی ناکامی نہیں رہے گی، بلکہ ماتم خوشی میں بدل جائے، ہاللیلویا۔ سو یہاں پر لکھا ہے یسوع اور اس کے شاگردوں کو بھی شادی میں دعوت تھی، یہ پہلی خوبی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے، اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوسری خوبی بتانا چاہتا ہوں اس معجزے کے اندر جو ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ یسوع کی ماں وہاں پر موجود تھی اور اسے پتا تھا کہ اس شادی کے اندر جو خوشی کا موقع ہے، اب شرمندگی کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب میں نہیں رہی۔ ابھی بہت سارے مہمان ہیں، اب میں کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کے خلاف کیس کریں اور ان کو تھانے کچہری کے اندر جا کر گھسیٹیں۔ لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کی ماں تھی۔ کون تھا؟ یسوع کی ماں۔ یسوع کی ماں وہاں موجود تھی۔ اس کو ہم کہیں گے روحانی درمیانی۔ کون ہے؟ روحانی، سب بولے روحانی درمیانی۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جو روحانی درمیانی ہو، جو ہمارے لیے خدا کے حضور دعا کرنے والا ہو، جس کی واقفیت خدا کے ساتھ ہو اور وہ ہمارے ماحول سے واقف ہو، وہ ہمارے حالات سے واقف ہو اور وہ یسوع کو بتائے کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، ان کی یہ پرابلم ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ ہماری درخواست کو یسوع کے پاس پیش کرے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہونا چاہیے، آپ کے چرچ کے اندر آپ کے پاسٹر ہیں، ان کو آپ کی زندگی کے، آپ کے حالات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جو رو کر خدا کے حضور گریہزاری کرے، جو آپ کے لیے خدا کے حضور روئے کہ خداوند ان کی یہ پرابلم ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ روحانی درمیانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی دعا کرنے والا شخص نہیں ہے آپ کی فیملی کے اندر، آپ کے چرچ کے اندر، تو ہم خدا کے بڑے معجزوں سے محروم رہ جائیں گے، خدا کی قدرت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اگر دعا کرنے والے شخص نہیں ہیں، اگر روحانی درمیانی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم شکست پر شکست کھاتے رہیں گے اور ناکام رہیں گے۔ وہ روحانی درمیانی کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی اٹیچمنٹ اس کے خدا کے ساتھ۔ گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے
کہ وہ خدا کے حضور جھک کر خدا کو بتائے، روئے، دعا کرے، تو خدا اس مسئلے کو کیا کرے گا؟ حل کرے گا۔ یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں یسوع کے پاس آئی ہے، اس کے پاس یہ درخواست لے کر آئی ہے کہ یہ اب شادی کا موقع ہے اور ان کے پاس اب میں نہیں رہی، ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور وہ یسوع کے پاس لائی ہے۔ آج تم میں اور مجھ میں اور ہمارے خاندانوں میں کون ہے جو ایسا شخص ہے جو ہماری درخواست کو یسوع کے پاس پیش کرے؟ کون جانتا ہے؟ ہمارے حالاتوں کو کون جانتا ہے؟ اس لیے روحانی درمیانی کا ہونا کیا ہے؟ آپ کے چرچ کے اندر ہونا ضروری ہے، آپ کے گھروں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاسٹر کو یہ ہمارے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، وہ خداوند کے حضور ہماری درخواستیں رکھیں۔ پاس صاحب صبح اٹھتے ہیں 4 بجے، یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور ہماری درخواستوں کو رکھتے ہیں، تو خدا ان پر نظر کرم کرتا ہے۔ تو یسوع کے پاس مریم آئی ہے، اور یہ دوسری خوبی ہے روحانی درمیانی کی۔ پہلی خوبی کیا بتائی ہے میں نے؟ یسوع کو دعوت دینا ضرور ہے، کن میں؟ اپنی خوشیوں میں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ روحانی درمیانی ہونا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس روحانی درمیانی نے یسوع کے پاس اس خبر کو پہنچایا ہے، تو یسوع نے کیا کہا ہے؟ یسوع نے اپنی ماں کی بات کو ٹالا نہیں ہے، اس کو منظور کر دیا۔ یسوع ابھی تعلیم پر فوکس کر رہے تھے، لیکن ان کو معجزہ یہاں پر کرنا پڑا، کیونکہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر ایسے روحانی درمیانی ہوں گے، وہ خداوند یسوع کو مجبور کر دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع نے ماں مریم کی بات کو مانا، اور پھر کیا کیا ہے؟ وہاں پر اس بات کو جب یسوع کے پاس لے آئی ہے، تو پھر یسوع کے پاس جب آئی ہے، تو پھر اس نے خادموں سے یہ کہا ہے، 5ویں آیت کو دیکھیں، اور اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ جو کچھ یہ تم سے کہے کیا کرو؟ وہ کرو۔ اگر آپ اس جملے کو دیکھنا ہے تو آپ کو پرانے عہد نامہ کے اندر روم میں یہ بات ملے گی، روم کے بادشاہ نے یہ کہا تھا یوسف کے لیے کہ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے، میرے ساتھ رہیے، جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اب خدا یسوع مسیح کا کلام ہے، اور کلام جو کہتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کلام کے موافق اپنی زندگی میں چلنا۔ ہاللیلویہ۔ کلام کے مطابق اپنی زندگی میں کام کرنا، اور پھر جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ اب شاگردوں نے، جو خادم وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جیسا سنا ہے ویسا ہی کیا ہے۔ وہاں پر مٹکے پڑے تھے، اور مٹکوں میں کیا بھرا ہے؟ وہاں پر انہوں نے پانی بھرا ہے، اور انہوں نے بات کو ٹالا نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کہا گیا وہی کچھ کیا ہے۔ کلام کے اندر، میرے کلام کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ کسی بڑے سے بڑے بشپ کے کلام کے اندر طاقت ہے، لیکن یسوع کے کلام کے اندر طاقت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی مردے سے بولیں کہ اٹھ جا، لیکن یسوع کہے گا تو مردہ لازر جی اٹھے گا۔ ہاللیلویہ۔ کون کہے گا؟ یسوع کہے گا تو مردہ لازر جی اٹھے گا، کیونکہ یسوع کے کلام کے اندر کیا ہے؟ طاقت ہے۔ اور خادموں نے کیا کیا؟ یسوع کے کلام کو پورا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یسوع نے کہا کہ تم پانی بھر دو، اور انہوں نے پانی بھرا ہے۔ کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی روک، کوئی ٹوک نہیں۔ جب ہم خادم حضرات جب ڈائس پر آتے ہیں تو ہم خدا کا کلام سنائیں۔ کیا کریں؟ خدا کا کلام سنائیں۔ خدا کا کلام زندگیوں کے اندر کام کرے گا۔ ہمارے اپنے کلام آپ کی زندگیوں پر اثر نہیں کریں گے۔ خدا جب کام کرتا ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، لیکن انسان اگر کچھ کرے تو وہ کام ہی رہتا ہے، لیکن اگر خدا کام کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟
क्या बन जाता है? हालेलुया, वो मूसा बन जाता है। अगर हम अपना कलाम सुनाते रहेंगे तो जिंदगियों को बरकत नहीं मिलेगी, और अगर यीशु का कलाम सुनाएंगे तो जिंदगियां क्या पाएंगी? हालेलुया। सो यहां पर दूसरी खूबी यह है कि यीशु के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में काम करना। सॉरी, तीसरी खूबी है। कितनी कितनी खूबियां हो गई हैं? 3 खूबियां। अभी हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करना, और फिर इसके बाद है चौथी खूबी को देखेंगे, और वो ही है इसके बाद जो हुई 5वीं आयत के बाद 6वीं आयत को देखें। वहां यहूदियों के दस्तूर के मुआफिक तहारत के पत्थर के 6 मटके रखे थे। कितने मटके हैं? 6 मटके। और इनमें कितनी गुंजाइश है? 2-2, 3 मन की गुंजाइश थी। और अब ये जो 5वीं खूबी है वो है मटके। वो क्या है? मट्टी। आप और मैं क्या हैं? मट्टी के। यीशु ने यहां पर बहुत सा किया है, और अगर बिलफर्ज अंदाजा लगाएं कि अगर मटके यहां पर ना होते तो यीशु के लिए तो मुश्किल नहीं है। वो इतना बड़ा काम कर रहा है, वो पानी को मैं बना सकता है, तो मटके भी ला सकता है, मटके भी वहां पर आ सकते हैं। यीशु के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है और अच्छी बात यह है कि वहां पर मटके ऑलरेडी पड़े हुए थे। मैं और आप क्या हैं? मट्टी के मटके। और अगर हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं है, अगर हम खुदावंद के करीब ही नहीं है, तो खुदावंद कैसी हमारी जिंदगी के अंदर अपने मुंह से करेगा? 6ठी खूबी क्या है? मट्टी के मटके। 4थी खूबी ये है, हम क्या हैं? मट्टी के। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम यीशु के पास मौजूद नहीं है, दूर भागने वाले लोग हैं, खुदा की हुजूरी में रहने वाले लोग नहीं है, तो फिर हम मटके तो हैं, लेकिन आवारा मटके कह सकते हैं, बेकार मटके कह सकते हैं, और खुदा के करीब रहने वाले नहीं है। इसके करीब होने वाले नहीं है। अगर हम अपने आप को यीशु के पास पेश कर देंगे, अपने आप को यीशु के हुजूर सरेंडर कर देंगे, तो वो खुदावंद क्या करेगा? हमारी जिंदगियों के अंदर मोजा करेगा, और हम खाली मटकों को वो किसी इस्तेमाल में ले आएगा। हालेलुया। वो अपने जलाल के लिए हमारी जिंदगियों को इस्तेमाल करेगा। अगर हमारी जिंदगी ऐसी बन जाए कि हम यीशु के करीब रहने वाले बन जाए और अपने आप को पेश कर दें। हालेलुया। वहां पर मटके पड़े हुए थे। लिखा है कि वहां पर मटके थे, वो इसलिए थे कि ये एक इबादत खाना था, जो इबादत खाने का हॉल था, और उसके बाहर यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक मुराद ये है कि वहां पर जब वो इबादत में आते थे तो वो हाथ धोकर वो अंदर इबादत में आया करता, और वही मटके खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। क्या मैं और आप खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर सकते हैं इस तरह से, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर मोजा करे और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें? हालेलुया। और ये थी हमारी 4थी खूबी। अब हम देखेंगे 5वीं खूबी को। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब वो सारा कुछ ये हो गया है, और फिर मेरे मजलिस के पास नामी आयत को देखें, और जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि वो कहां से आती है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। खादम जिन्होंने पानी भरा था वो क्या थे? जानते थे। उनको इस बात की खबर थी कि हमने क्या भरा है? पानी भरा है। लेकिन यीशु ने कहा कि ये निकाल कर अब मेरे मजलिस के पास ले जाओ, जो उनका खास एक मेहमान है, जिसके साथ बहुत सारे लोग हैं, वो आया है, और अब वो उसके पास उस मैक को लेकर आए हैं। उसने जैसे ही चखा है तो वो कहता है कि ये इतनी अच्छी चीज, उसने कहा कि हर शख्स दस्तूर के मुताबिक, वहां के कल्चर के मुताबिक अच्छी चीज पहले पेश की जाती थी।
आज हमारे दस्तूर के मुताबिक ये है कि हम अच्छी चीज रख लेते हैं, मेहमान आते रहते हैं, जो कोई खास आता है, जब कोई खास आता है तो फिर हम वो अच्छी चीज लेकर आते हैं। लेकिन वहां के दस्तूर के मुताबिक ये था कि अच्छी चीज पहले पेश की जाती थी। तो मेरे मजलिस ये कहता है कि हर शख्स अच्छी मैं पहले पेश करता है, और तूने इतनी अच्छी मैं रख छोड़ी है। अच्छी से मुराद ये है कि ये वो मैं है जो 18 साल के बाद तैयार होती है। हालेलुया। तो मेरे मजलिस ने जैसे ही उसको चखा है तो खुश हो गया, और लिखा है, अगर आप याद नहीं आए तो देखें, तो यहाँ पर लिखा है, पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काला गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। ये पहला मौजज़ा यीशु मसीह ने दिखाकर क्या किया है? अपना जलाल जाहिर किया। मेरे मजलिस ने जब वो पानी चखा है जो मैं बन गया, और वो कहता है कि इतनी अच्छी मैं तुम्हें रख छोड़ी। इसका ये मतलब है कि वो खुश हुआ। क्या हुआ है? खुश हुआ, इंस्पायर हुआ है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के वसीला से कोई तब्दीली नहीं आ रही, आप खुश नहीं हो रहे, तो फिर इसका ये मतलब है कि हमने अपने चर्च के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपकी दुआओं के वसीला से मौजूदात या काम नहीं हो रहे, तो इसका ये मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को दावत दी है। जब यीशु आएगा तो फिर ही मौजूदात रूनुमा होंगे। इसलिए यहाँ पर यह है कि खुदा का काम वहां पर हुआ है, यीशु ने अपना जलाल जाहिर किया है, तो लोग खुश हुए हैं, लोग टूट गए। यहाँ पर लिखा है कि यीशु के शागिर्द उस पर क्या लाए हैं? ईमान लाए हैं। यीशु के साथ साथ रहने वाले लोग अब तक ऐसा ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु का ये मौजज़ा देखा तो क्या लाए हैं? ईमान लाए हैं। खुदा के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर काम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर आपको खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो आपकी जिंदगियों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, आपके दिल पर चोट नहीं लग रही, तो इसका ये मतलब है कि यीशु के बगैर ही हम काम कर रहे हैं। इसके बगैर अगर जिंदगी के अंदर यीशु को दावत है, तो यीशु जब अपना कलाम सुनाएगा, यीशु जब अपनी बात बताएगा, और यीशु के कलाम के मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी के अंदर काम करेंगे, तो फिर मौजूदात हमारी जिंदगी। हालेलुया। इसलिए पांचवी जो हमारी खूबी है वो ये है कि कलाम के मुताबिक उस पर ईमान हो। हालेलुया। खुश हो जाना, झुंझोड़े जाना, दिल पर चोट लगना, और खुश हो जाना, और इत्मीनान करना, और भरोसा करना खुदा के कलाम पर। हालेलुया। ये पांचवी खूबी है। अगर ये पांचों खूबियां हमारे जिंदगियों के अंदर हैं, हमारे चर्च के अंदर हैं, तो फिर यीशु बड़ी आसानी से हमारी जिंदगियों के अंदर वो अपना जलाल जाहिर करता रहेगा, और हम हर एतवार यहाँ पर खड़े होकर खुदावंद के नाम की गवाहियां। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर आए? अगर आए तो पहले आपको काम करना है, आपको यीशु को दावत देनी है। यीशु को क्या करना है? दावत देनी है। और जब यीशु आएगा तो फिर हमने अपने आप को पेश करना है, जैसे यहाँ पर मटकों ने अपने आप को पेश किया। हम भी मिट्टी के क्या हैं? मटके। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आएगा और हम अपने आप को यीशु की हुजूरी में पेश कर देंगे, तो यीशु हमारी जिंदगी के अंदर काम। हालेलुया। तो 5 चीजें आपने खुद भी याद करनी है और दूसरों को भी बताएं, ताकि इस कलाम के वसीला से हम सब जिंदगियां आमीन।